اسلام آباد میں واقعہ ہوا، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے کہ جو جمعے کے وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، ان کا ایک ہی نظریہ ہے، وہ دہشت پھیلانا ہے۔ ریاست پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے میں ان کو مکمل طور پر یقین دلاتا ہوں کہ ہم مساجد، امام بارگاہوں اور جتنے بھی ہمارے مراکز ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھرپور اقدامات حکومت کر بھی رہی ہے اور کرتی بھی رہے گی۔ اور ہم جب بھی امام بارگاہ میں جاتے ہیں تو انہوں نے اپنا سسٹم بہت اچھا بنایا ہوتا ہے، فرسکنگ کا جو آتا ہے سرچ کر کے آتا ہے، اور اس کو ہم بہتر بھی بنائیں گے۔ اور میری وزیر اعظم کی ہدایت پر محسن نقوی صاحب سے بھی اس پر بات ہوئی، وزیر داخلہ سے، کہ سیکیورٹی کے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، مزید بھی کیے جائیں گے، مگر اصل مقصد یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کا جڑ سے خاتمہ کرنا۔ اور جس دہشت گرد نے یہ واقعہ اسلام آباد ترلئی والا کیا، کافی حد تک اس میں پیش رفت ہوئی ہے اس کے سہولت کاروں کے حوالے سے، اور میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، مگر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بہت حد تک جو ہے وہ نرغہ ان کے ارد گرد تنگ کر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جمعے کے مبارک دن ایک امام بارگاہ کے اندر جمعے کی نماز کے دوران جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، لوگ عبادت کر رہے ہوں، ان مسلمانوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے، تو ہم وہاں تک ان کا تعاقب کریں گے جہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں جاتی ہے۔ اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہم کسی صورت بھی یہ جو شدت پسندی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کی قطعاً کوئی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سکم نظر نہیں آئے گا۔ ہم ان کو پراپر نکیل ڈالیں گے، ان کا تعاقب کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے، اور یہ پوری طرح ریزالو ہے ریاست کا کہ یہ خوارج ہیں، اور ان کا خاتمہ اسی میں پاکستان کی بہتری، پاکستان کی بھلائی ہے۔ اور میں نے آج جب اظہار ہمدردی کیا، اظہار یکجہتی کیا، اور میرے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء یہاں موجود ہیں، تو میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے ایک پیغام امن کمیٹی وزیر اعظم صاحب کو بھی ملی، اور عسکری قیادت سے بھی وہ ملی، اور مختلف شہروں کے بھی دورے کیے۔ ہم امن کا پیغام لے کے نکلیں، اور اس میں فرقہ واریت کی اور نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ جو پیغام امن کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ دہشت گردوں کے بیانیے کا مقابلہ کرنا، دہشت گردوں کی سوچ کا مقابلہ کرنا، اور قوم کو یکجا کرنا۔ اسی لیے اس پیغام امن کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کے علماء بھی موجود ہیں، وہ اہل سنت سے ہوں، ان کا تعلق جو ہے وہ اہل تشیع سے ہو، یا ان کا تعلق مائنورٹی سے ہو۔ اس کمیٹی کے اندر ہمارے پاس کرسچن کمیونٹی سے، ہندو کمیونٹی سے اور سکھ کمیونٹی سے بھی نمائندگی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ریاست کی طرف سے یہ پیغام بڑا کلیئر ہے، کیونکہ یہ دہشت گردوں کی اب سخت ختم ہو گئی ہے ہارڈ ٹارگٹ کے پیچھے جانے کی، تو اس لیے یہ مضافات میں جا کے جو دور دراز علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کمزوری کی، اور ان کی کمزوری بھی ہمیں پتہ ہے، اور اب جس طریقے سے ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری فوج، اس کی جو مہارت ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے، تو اس لیے یہ سراغ بہت حد تک لگا لیا گیا ہے، سہولت کاروں کا بھی، ہینڈلر کا بھی، اور وہ تفصیلات کو پبلک کو بتایا جائے گا، آپ کو ان سے آگاہ کیا جائے گا بہت جلد۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ افغانستان گیا تھا، وہاں سے ٹریننگ لی تھی، اور یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ طے ہے کہ پاکستان میں یہ جو سرزمین افغانستان کی استعمال ہوتی ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس پہ بالکل ہر سطح پہ بالکل کلیئرٹی ہے۔ اور یہ جو پچھلے دنوں بلوچستان میں بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا، یہ وہی لوگ ہیں نا جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، جو باہر سے پیسہ لے کے مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں چند کوڑیوں کی خاطر۔ جو چند کوڑیوں کی خاطر مسلمان کا خون بہائے، اس کا کیا دین اور کیا ایمان؟ تو یہ تو دائرہ اسلام سے تو خارج تھے ہی تھے۔
میں تو کہتا ہوں کہ یہ انسانیت کی بھی توہین ہے ان دہشت گردوں کو، ان شدت پسندوں کو انسان کہنا. تو ہم اس پہ پوری طرح کاربند ہیں. مگر میں یہ دہشت گردوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس رنج اور دکھ سے ہمارا عزم اور بڑا ہے کہ ہم نے آپ کا خاتمہ کر کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ پاکستان 27ویں رمضان کی شب مارز وجود میں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر ان خارجیوں کے حوالے سے کہ ان کو زمین سے بے دخل کرو، یہ پھر بھی باز نہ آئیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو، یہ پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کو قتل کرو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. تو یہ ہم تو ہر حال میں آپ کا تعاقب کریں گے، اور جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ہماری فوج، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ بڑے متحرک ہیں، فوری پتہ لگ جاتا ہے کہ کون ہینڈلر تھا، کہاں سے یہ ساری پلاننگ ہوئی. تو بہت جلد وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. مگر بحیثیت مسلمان تمام مکاتب فکر کے علماء اب اکٹھے ہیں، اور دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ زمین تنگ کریں گے اور ان کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، اور یہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا اور ہم آگے بڑھے گی. ہارڈ ٹارگٹ تک پہنچنے کی صلاحیت دہشت گردوں کی ختم ہو چکی ہے. تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مضافات کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر سافٹ ٹارگٹ تک پہنچا جائے. اور دیکھیے کچہری میں وکلا کو ٹارگٹ کیا، وہ بھی کیونکہ F8 میں تھا، ریڈ زون سے دور تھا. تو بالکل سیکیورٹی کے جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ الرٹ ہیں. بٹ آبویسلی کئی دفعہ ان کو یہ ایکسیس حاصل ہو جاتا ہے کہ دور دراز علاقوں کے اندر یہ کاروائیاں کرنے میں کامیاب رہتے ہیں. مگر ریسٹ ایشورڈ جو ہینڈلر، جتنے لوگ اس میں ملوث تھے، ان کا تعین تقریباً کر لیا گیا اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچایا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی ناصر رضوی صاحب کا فرسٹ کزن اس میں شہید ہوا، اور وہ بڑے غمگین ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اسلام آباد پولیس اتنے ٹف حالات کے اندر، ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں، VVIP وزٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھرپور طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ جیسے میں نے کہا کہ سافٹ ٹارگٹ ان کے لیے نظر میں رہتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کیونکہ وہ جب شمع بالکل بجھنے والا ہوتا ہے نا، تو آخری ایک وہ جو ایک پھڑپڑاتا ہے، یہ وہ تھوڑی سی اس کی پھڑپڑاہٹ ہے، تو یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئرٹی کے ساتھ متعدد بار آ چکا ہے. مذمت کافی کبھی بھی نہیں ہوتی. جہاں سے یہ سارا معاملہ اوریجنیٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایکشن لیا جانا چاہیے، وہاں پہ کارروائیاں ہونی چاہیے. اور ہم پوری طرح اب ہماری سیکیورٹی فورسز الرٹ ہیں. اور دیکھیے اکثر اوقات ہماری سیکیورٹی فورسز کو بہت کامیابی بھی ملتی ہے IBOs کے اندر، اور یہ IBOs جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہیں یہ جاری رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک افسوسناک واقعہ ہوا، مگر انشور کیا جائے گا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا کے ایک ایسی اگزامپل سیٹ کی جائے کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. آپ یہاں سے باہر نکل کے خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میں بتا دوں گا کہ جی اس کی گاڑی وہاں سے لگی، سامنے سے گاڑی آ رہی تھی، اس طرح لائٹ ٹوٹی، یہ چیزیں ہوئیں. اب میں جوچھی تو نہیں ہوں، نہ حکومتوں کے پاس کوئی ایسا علم ہے غیب کا کہ جس کے ذریعے پہلے سے پتہ کروا لیا جائے. مگر سیکیورٹی ایجنسیز جو قربانیاں دے رہی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بھی ہمارے جوان بھی شہید ہوتے ہیں، افسر بھی شہید ہوتے ہیں. دیکھیں نا تحقیقات کی ہماری مہارت اتنی ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو پریونٹ بھی کیا گیا. IBO کیا ہوتا ہے؟ IBO کی تب کیا جاتا ہے بیسڈ آن پرسائز انفارمیشن کہ جی فار ایگزامپل فلاں تحصیل کے فلاں گاؤں میں فلاں موضع میں فلاں گھر کے اندر یہ کارروائی ہو رہی ہے. IBO ہوتا ہے بندے پکڑے جاتے ہیں، اسلحہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے تحویل کے اندر اور ان کو ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، اس کی جب تحقیقات ہوتی ہیں تو شناخت کے ذریعے، فورینزکس کے ذریعے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے تمام تر معلومات لے کے تو ان کے ہینڈلرز کو پکڑا جاتا ہے. کچہری والا جو واقعہ تھا 48 گھنٹے کے اندر اس کا ہینڈلر پکڑا گیا، ہینڈلر کے ساتھ جو باقی لوگ شریک تھے وہ پکڑے گئے، پوری ڈیٹیل سامنے آئی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی کافی پیش رفت ہو چکی ہے، کافی آگے تک پہنچ گئے ہیں. اور ہینڈلرز، سہولت کار، فیسیلیٹیٹر، ان کو نشان عبرت انشاءاللہ تعالیٰ بنایا جائے گا. ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، ان کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے. اور میں، آپ شاید لوکل بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں نا، میں تو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ دنیا کی جو مایا ناز انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز ہے وہ کہتی ہیں کہ جس طرح جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، جس مہارت سے اتنی 100 جانیں بچا کر لوگوں کو بازیاب کروایا گیا منیمل ڈیمیج کے ساتھ، یہ ہماری ہی سیکیورٹی فورسز کر سکتی تھیں. اور بات یہ ہے کہ جب ہمارے سے 5 گنا بڑا دشمن مئی میں آپ کے سامنے آیا تھا نا، یہ لاہور میں ڈرون پھر رہے تھے، تو جب اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا 2 گھنٹے کے اندر گھٹنوں کے بل آ کے اس نے کہا جی میری صلاح کروائیں، میں معافی چاہتا ہوں. تو گوریلا وارفیئر کی ہسٹری ہے، میں ہسٹری کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، ہم ہسٹری نہیں پڑھتے. جب گوریلا وارفیئر ہوتی ہے
تو گوریلا وارفیئر تھوڑی ٹریڈیشنل وارفیئر سے کنونشنل وارفیئر سے مختلف ہوتی ہے. گوریلا وارفیئر کے اندر یا پراکسی وارفیئر کے اندر دشمن کھل کے سامنے نہیں آتا, دشمن چھپ کے آتا ہے. اب جو چھپا ہوا دشمن ہے, جو چھپ کے وار کر رہا ہے, پہلے تو اس کی بہادری پہ داد دینا کہ وہ کتنا بہادر ہے کہ وہ چھپا کے آ رہا ہے, وہ ڈر کے آ رہا ہے, وہ خوف کے سائے میں آ رہا ہے. اب دیکھیے جہاں پہ سیف سٹی جیسے سسٹم ڈیولپ کیے گئے ہیں, سی ٹی ڈی جیسی فورسز کھڑی کی گئی ہیں, فورینسک لیب جیسے سسٹم بنائے گئے ہیں, ہمارے پاس اور سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس پورا اپریٹس موجود ہے, وہاں پہ مضافات میں واقع ہونا افسوسناک ہے, بالکل ہے, مگر یہ سیکیورٹی فیلئر ہے نہیں ہے. اور اس پہ ہمیں متحد ہو کے اس سوچ کا مقابلہ کرنا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے پاس تمام تر مہارت موجود ہے اور مقابلہ کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی. میں تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی, میں سیاسی بات آج کرنا نہیں چاہتا تھا, مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب بھی اس ملک کے اندر ہوا تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خودکش دھماکے ختم ہو گئے تھے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کراچی کا امن بھی بحال ہو گیا تھا. پھر ایک حکومت آئی, میں کسی آج سیاسی بات کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا, میں ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں جہاں مجھے زیب نہیں دیتا, مگر اب آپ نے اس بات کو چھیڑا ہے تو میں صرف آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کراتا چلوں کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ پرامن لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان سے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, اور ان کو سیٹلڈ ایریاز میں لا کے بسایا گیا تھا. اسی سوچ نے, جو طالبان خان کی سوچ تھی, اسی سوچ کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں نا. ان کو تو ہم نے, جو قرآن کا حکم تھا بے دخل کرو, ہاتھ پیر کاٹ دو, قتل کر دو, ہم نے تینوں چیزیں کی. ہم نے ان کو بے دخل بھی کیا, ہم نے ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹے, ہم نے ان کو قتل بھی کیا اور ان کو نکالا اس علاقے سے اور خاتمہ کیا دہشت گردی کا. اب یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے, اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو وہ بی ایل اے کے فتنہ الہندوستان کے فنڈڈ لوگ تھے, اور بہت جلد ان کا مقابلہ کر کے تو وہ وائنڈ اپ کیا گیا آپریشن, اور بڑے نقصان سے ہم بچ گئے الحمدللہ. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک سوسائڈ بامر تھا جس کا نام یوسف تھا, جو چل کے آیا ہے, جس نے آ کے امام بارگاہ کے باہر جو ہے وہ جو ان کا ایک انٹرنس ہے وہاں پہ یہ بلاسٹ کیا ہے. تو اس کی ریمین ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں. اور دیکھیے یہ پیغام امن کمیٹی جو بنی, اس حوالے سے مکمل طور پہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا یہ کنسنسس ہے کہ دہشت گردی کی بالکل گنجائش نہیں ہے, اور اس بیانیے کا بھی مقابلہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے علماء نے بھی اس حوالے سے فتویٰ دے دیا ہے, اور یہ فتویٰ پہلے سے بھی موجود تھا کہ پاکستان کے خلاف حملہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اس کو حرام قرار دیا گیا تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ دہشت گرد جو چھپ کے آتے ہیں اور چھپ کے رات کے اندھیرے میں کئی دفعہ وار کرتے ہیں, کئی دفعہ جمعے کی نماز میں نمازیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, یہ انسانیت کے نام پہ جو ہے یہ دھبا ہے, یہ انسانیت کی توہین ہے. ان کو تو مسلمان تو بہت دور کی بات ہے, ان کو انسان کہنا بھی, آپ دیکھیں نا کتنے بدبخت ہیں کہ مسلمان کو قتل کر رہے ہیں اور سیدھا جہنم میں جا رہے ہیں. اس سے بڑا اور بدبختی ان کی کیا ہو سکتی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.